اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا کان الجواب جملة فعلیة فعلها ماض مثبت وجب اقترانه بقد واللام عن الاخر۔ میرے محترم طلاب و طالبات، بالخصوص خواہران جامعۃ الفاطمہ، میں آپ سب کی خدمت میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے اس درس کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہماری گفتگو قسم کے سلسلے سے چل رہی تھی۔ حروف کی بحث میں حروف قسم ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں نے گزشتہ جلسے میں بات کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ جواب قسم وہ ہے جس کے ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے یا اس کی نفی کے لیے، اور پھر یہ بتایا گیا جواب قسم یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عرض کیا گیا کہ اگر جواب جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو کیا حکم ہے، اور اس کے بعد پھر یہ میں نے عرض کیا تھا اور صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا تھا کہ اگر جواب جملہ فعلیہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اور آج اس کو متن سے پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 306 ہے، اذا کان الجواب جملۃ فعلیۃ، اگر جواب جملہ فعلیہ ہو جواب قسم تو وہاں پہ بھی دو صورتیں بنیں گی، یا جملہ فعلیہ فعل ماضی ہوگا یا جملہ فعلیہ فعل مضارع ہوگا، اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہوگا کہ منفی ہے کہ مثبت ہے۔ یہ الگ الگ صورتیں ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی آگے بتائیں گے کہ جواب فعل طلب بھی ہو سکتا ہے۔ تو جتنی صورتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم آگے پڑھتے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ پہلی صورت اذا کان الجواب جملۃ فعلیۃ، اگر جواب جو ہے یعنی جواب قسم جملہ فعلیہ ہو اور اس کا فعل جو ہے وہ فعل ماضی ہو اور مثبت ہو، ماضی بھی ہو اور مثبت بھی ہو، تو تین چیزیں ہو گئیں، جملہ ہو یعنی جملہ فعلیہ ہو اور فعل ماضی ہو اور مثبت ہو۔ تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ جواب قسم پہ مقترن کیا جائے، ملا دیا جائے قد کو اور لام کو ساتھ میں، جیسے واللہ لقد اصبت، لقد اصبت یہاں لام بھی ہے قد بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جواب قسم فعل ماضی ہے اور مثبت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ فِعْلُهَا مُضَارِعًا مُثْبَتًا، اور اگر اس کا فعل جو ہے یعنی جواب قسم کا مضارع ہو، ماضی نہ ہو بلکہ کیا ہو، مضارع ہو، اور کون سا مضارع ہو، منفی یا مثبت؟ فرماتے ہیں مثبت، مقرونا باللام وجب اقترانہ بنون التاکید، فعل مضارع مثبت ہو ہمراہ لام ہو تو واجب ہے کہ اس کے ساتھ نون تاکید بھی لایا جائے، جیسے واللہ لأفعلن، ٹھیک۔ تو یہ لأفعلن جو ہے یہ لام بھی اس کے اوپر آیا ہوا ہے، ٹھیک، مقرون باللام ہے، فعل مضارع ہے، اب جواب قسم بن کر کے یہ آیا اور مثبت بھی ہے، تو نون تاکید کا شامل ہونا ضروری ہے، ملحق ہونا، مقرون ہونا ضروری ہے، لأفعلن، ٹھیک ہے۔ خدا قسم میں ایسا ضرور کروں گا، واللہ لأضربن، خدا قسم میں ضرور ماروں گا۔ وَإِذَا كَانَ مَنْفِيًا، اور اگر یہ فعل مضارع ہو اور منفی ہو نہ کہ مثبت، يَدْخُلُهُ مِنْ حُرُوفِ النَّفِي، تو اس میں حروف نفی میں سے کوئی ایک حرف داخل ہوتا ہے، مگر حروف نفی کون سے؟ تین میں سے کوئی ایک۔ حروف نفی میں ما، لا اور ان میں سے کوئی ایک داخل ہوگا، کس پر؟ اذا کان منفیا، جواب جب منفی ہو۔ ابھی یہاں مضارع یا ماضی کی بات اگر میں نے کی ہے تو اشتباہ ہے، مضارع یا ماضی یا اسمیہ یا فعلیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے،
یہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں وَإِذَا كَانَ، کانا کا اسم جو ہے وہ جواب ہے، وَإِذَا كَانَ جواب القسم منفیًا، اگر جواب قسم منفی ہو تو يدخلہ من حروف النفی، تو اس پہ حروف نفی میں سے یہ تینوں میں سے کوئی ایک حروف نفی داخل ہوگا، اور کون سا حروف نفی؟ ما، لا اور ان میں سے کوئی ایک داخل ہوگا، کیفما وقع، یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیفما وقع کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جملہ فعلیہ ہو کہ اسمیہ ہو، فعل میں ماضی ہو یا مضارع ہو، کچھ بھی ہو، اگر جواب قسم منفی ہے۔ چونکہ اوپر جو انہوں نے بتایا تھا جملے اسمیہ مثبتہ کے بارے میں بتایا، منفی رہ گیا کہ جس میں لام کا داخل ہونا ضروری ہے، واللہ ان صبرتم لہو خیر لکم، بتایا اگر جملہ جواب قسم جو ہے وہ فعلیہ ہو اور مثبت ہو، فعل ماضی ہو اور مثبت ہو، تو قد اور لام کا داخل ہونا ضروری ہے، جیسے واللہ لقد اسبتا، ٹھیک ہے۔ اور بتایا کہ اگر جملہ جو ہے فعلیہ ہو اور فعل مضارع مثبت ہو، لام کے ساتھ ہو، تو نون تاکید کا داخل ہونا واجب ہے، جیسے واللہ لا فلنا یا لا اضربنا، یہ تینوں جو بتائے ہیں اوپر سے مثبت کے بتائے ہیں۔ اور اب منفی کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ مَنْفِيًا، یعنی اذا كَانَ جواب القسم منفیًا، اگر جواب قسم منفی ہو، يَدْخُلُهُ مِنْ حُرُوفِ النَّفِي، تو اس پہ حروف نفی میں سے ایک حرف داخل ہوتا ہے۔ حروف نفی بھی کئی اور بھی ہیں، کون سا حرف نفی داخل ہوگا؟ یا ما یا لا یا ان، کیفما وقع، یہ جواب جو ہے وہ کچھ بھی ہو، کیفما وقع سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو، فعلیہ میں چاہے فعل ماضی ہو چاہے مضارع ہو۔ مثال دیکھیے سب کی انہوں نے دی ہے، واللہ ما ظنک بکاذب، خدا کی قسم تمہارا ظن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، تمہارا احتمال صحیح ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، ظنک بکاذب، جملہ اسمیہ پر مبتدا خبر پر داخل ہوا ہے ما، جو حرف نفی ہے۔ اور ما کذب ظنک، یہاں ما داخل ہوا ہے کذبہ فعل ماضی پر، کذب ظنک، اور ما یکذب مثلا ظنک، یہاں ما جو داخل ہوا یکذب میں داخل ہوا ہے فعل مضارع پر، ٹھیک ہے۔ غیر ان للمفردہ المحملہ تختص بالمضارع، انہوں نے تین حروف کی بات اوپر کی ہے، ما، لا اور ان، جو معنی نفی اندر اپنے سمیٹے ہوئے ہیں۔ اب اس میں لا کے لیے ایک بات کہہ رہے ہیں، ہم نے جو آپ کو بتا دی تو وہ بات بتا دی کہ اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، فعلیہ میں چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو، لیکن ایک بات الگ سے سن لیجئے، کیا غیر ان کا، غیر ان سوائے اس کے کہ بے شک لا مفردہ یعنی مکررہ کے مقابلے میں ہے، لا اکثر تکرار کر جاتا ہے، جیسے آپ نیچے اسی لائن میں دیکھیے گا، اسی کی اگلی لائن میں آیا واللہ لا زید شاعر ولا امر، دو بار آیا ہے، تو دو بار نہیں آئے بلکہ مفرد آئے۔ محملہ یعنی عمل نہ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، صرف اور صرف معنی نفی رکھتا ہو، عمل نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، ما والا مشبتاً بلیسا وغیرہ عمل کرتے ہیں نا، یہ عاملہ نہ ہو، مفردہ ہو یعنی مکررہ نہ ہو، محملہ ہو یعنی عاملہ نہ ہو، تو تختص ہو۔ اب یہ والا لا جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے فعل مضارع سے، مشہور نظریے کی بنیاد پر فقط فعل مضارع پر یہ آتا ہے، جیسے واللہ لا یہلک المؤمن الفاضل، خدا کی قسم مومن فاضل جو ہلاک نہیں ہونے والا ہے، ٹھیک۔ وَأَمَّا الْمُكَرَّرَةُ، لیکن وہ لام جو تکرار کے ساتھ آتا ہے، وہ لا مکررہ جو ہوتا ہے، فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ، وہ مضارع اور غیر مضارع، علیہ یعنی مضارع اور غیر مضارع دونوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے واللہ لا زید شاعر ولا عمر، یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس پہ بھی داخل ہو گیا ہے لا، کیوں داخل ہو گیا ہے؟ کیونکہ یہ لا مکررہ ہے، ٹھیک ہے، دو بار آیا ہے۔
خدا کی قسم نہ زید شاعر ہے اور نہ عامر. اذا کان جواب القسم فعلا طلبیا. اب فرماتے ہیں ایک بات اور کہ اگر جواب قسم فعل طلبی ہو ان کان صیغت، تو اب یہاں 2-3 صورتیں بنیں گی. پہلی صورت کیا ہے؟ فعل طلب تو سمجھ میں آ گیا نا، جس میں امر اور نہی استفہام پایا جاتا ہے، مطالبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اگر جواب قسم فعل طلبی ہو فإن کان صیغتہ تدل علی الطلب، تو وہاں یا تو خود صیغہ ایسا ہے جو طلب کو سمجھائے گا، یا صیغہ نہیں ہے ایسا کہ جو طلب کو سمجھائے مگر طلب اس میں کسی اور طریقے سے سمجھ میں آتی ہو. تو فرما رہے ہیں کہ اگر خود ڈائریکٹ صیغہ طلب کو سمجھائے تو اکتفا بہی، تو بس وہی کافی ہے صیغے کا طلبی ہونا، پھر لام اور قد وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے بعیشک ارحم یتیمن، ارحم جو ہے وہ صیغہ طلبی ہے، امر ہے جو ڈائریکٹ طلب کو سمجھا رہا ہے صیغہ. بعیشک ارحم یتیمن، خود تمہاری زندگی کی قسم کہ یتیم پر رحم کھاؤ. ٹھیک، فرمایا انہوں نے کیا، اذا کان جواب القسم فعلا طلبیا، اگر جواب قسم یعنی ارحم یتیمن، بعیشک تو قسم ہے، ارحم یتیمن جواب قسم ہے، اگر وہ فعل طلبی ہو فإن کانت صیغتہ تدل، پس اگر اس کا صیغہ یعنی ارحم دلالت کرے علی الطلب، طلب کے اوپر، اکتفا بہی، اکتفا بہی مطلب کیا ہوا، یعنی پھر کسی ربط کی ضرورت نہیں ہے قد وغیرہ کی، وہ صیغہ ہی کافی ہے بس جواب قسم کے طور پہ استعمال ہونے کے لیے ارحم یتیمن. وکذالک، اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی ہے، اذا کان حرفا، صیغہ طلب تو نہیں ہے جواب قسم میں لیکن ایسا حرف پایا جاتا ہے اس میں کہ جو متضمن معنی طلب ہو، جس میں معنی طلب چھپا ہوا ہو. جیسے بربک حل عندک رافۃ، یہ حل جو ہے وہ استفہامیہ ہے اور استفہام مفید طلب ہوتا ہے. بربک، خدا کی قسم، حل عندک رافۃ، کیا تمہارے پاس محبت ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے رحم کرو، خدا کے لیے محبت اور آفت سے پیش آؤ. تو یہاں پہ بھی اکتفا لے آئیے، یعنی تدل علی الطلب اکتفا. وکذالک اذا کان حرفا متضمنا معنی الطلب اکتفا، اگر کوئی صیغہ ایسا ہو کہ جو طلب کو سمجھائے یا کوئی حرف ایسا ہو جس میں طلب کا معنی چھپا ہو تو اکتفا. اب وہاں پر ضرورت نہیں ہے قد وغیرہ کی. فإن لم یکن شیء من ذلک ربط بإلا، لیکن اگر ان میں سے کچھ نہ ہو، یعنی نہ طلب ہو، نہ معنی طلب ہو، نہ صیغہ طلب، نہ ایسا حرف کے جو معنی طلب رکھتا ہو، تو پھر اللہ کے ذریعے سے ربط دیا جائے گا. جیسے باللہ الا صدقتنی الخبر، خدا کے قسم میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ سچ بول، سچی خبر دو، سچ بتاؤ. اے ما اسألک الا ھذا، میں تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا ہوں سوائے اس کے، کس چیز کے، یعنی خبر صدق بیان کرو. تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھیے نہ طلب ہے اس میں صدقتنی الخبر، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس میں حل کے طریقے سے کوئی طلب والی چیز پائی جا رہی ہے، کوئی حرف پایا جا رہا ہے اس میں جس میں طلب کا معنی چھپا ہو. تو اب ضروری یہ ہے کہ قسم سے مرتبط کرنے کے لیے اللہ کا سہارا لیا جائے. ربط بإلا. والحمد للہ رب العالمین.